بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزان محترم کو یا روح کو بزرگ کرنا پڑتا ہے، روح پاک آتی ہے، معصوم آتی ہے، ہم اپنے آپ کو آلودہ کر لیتے ہیں۔ ہر شخص کو ملائکہ فجر میں اٹھاتے ہیں، ہر شخص کو آپ اب امتحان کر لیں انشاءاللہ۔ آپ سب تو ماشاءاللہ اہل تہجد بھی ہیں، اہل فجر بھی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ بہرحال جو تھوڑے بہت کبھی ہوتا ہے آپ کو آنکھ کھلی، آپ نے ٹائم دیکھا، الارم بجا، اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، پھر کروٹ لے لی اور پھر آنکھ لگی تو پھر آنکھ ہی نہیں کھلی۔ تو وہ جو پہلی آنکھ کھلی تھی وہ ملائکہ نے اٹھایا تھا۔ ملائکہ، اب میں اگر اپنے آپ کو اتنا دنیا کے شور سے مصروف کر لوں تو مجھے کہاں آواز آئے گی ملائکہ کی؟ نہیں آئے گی۔ عزیزان محترم، اور ویسے بھی آج کا جوان سوتے سوتے بھی نگاہیں اس کی سوشل میڈیا پہ ہی ہوتی ہیں، جب تک آنکھیں یوں بند نہیں ہو رہی ہوتی جب تک سوتا نہیں ہے۔ اور یہ کیونکہ میں بہرحال خود میڈیا سے کام ہے، تعلق ہے، چیزیں یوز بھی کر رہے ہیں، بنا بھی رہے ہیں، استعمال بھی کر رہے ہیں۔ یہ جوان کی جو روح پر سب سے زیادہ نقصان جو چیز دے رہی ہے وہ یہ سوشل میڈیا ایڈکشن ہے، ایڈکشن۔ جیسے کوئی نشہ کرتا ہے نا آدمی، آپ لاکھ اس کو قسمیں دے دو، اس کو پتا ہوتا ہے، لاکھ سمجھا لو، بند کر دو اس کو، ہاتھوں رسیوں سے باندھ دو اس کو، جہاں چھڑتا ہے پھر نشہ کرنا شروع کر دو۔ کیوں؟ باڈی مانگتی ہے، ایڈکشن ہو گئی ہے، عادت ہو گئی ہے، رہ نہیں پاتا۔ نشہ یہی ہے، خدا اس لعنت سے جوانوں کو دور رکھے۔ نشہ عادت ہے، نہیں کر سکتا، باڈی یوزڈ ہو گئی ہے۔ سوشل میڈیا بھی یہی نشہ ہے، برین ایڈکٹ ہو گیا ہے، ایڈکٹ۔ خود سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں کر کیا رہا ہوں، لیکن دیکھے جا رہا ہے۔ آس پاس لوگ کہہ رہے ہیں بیٹا بات سنو، ماں بلا رہی ہے بیٹے کو، باپ بلا رہا ہے بیٹے کو، بیوی بلا رہی ہے شوہر کو، وہ بھی لگے ہوئے۔ ہر کوئی، کیوں؟ کیونکہ بہرحال ابھی جو اسپیشلسٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا، اسپیشلی یہ جو انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، یہ مائنڈ میں وہی چیز پروڈیوس کرتے ہیں جو ایک ڈرگس پروڈیوس کرتی ہے۔ ایک ہارمونز پروڈیوس ہوتے ہیں، وہ وہی چیز پروڈیوس ہے، تو یہ ایڈکشن پیدا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں پھر انسان کہتا ہے اور طلب کرو، اور طلب کرو، اور یہ روح کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ یعنی جب آپ ایسی چیزیں دیکھیں گے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، آپ کے ذہن کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آپ کی حیا کے لیے، تو اس کے بعد آپ فجر میں کیسے اٹھیں گے؟ کیسے اٹھیں؟ آپ سوچنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی آپ کی۔ وہ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیوں ضروری ہے یہ گفتگو؟ کیونکہ جب تک روح آزاد نہیں ہو، انسان امام کو کیسے پہچانے گا؟ جب میں اپنی روزمرہ کی باتوں میں، سوچوں میں اتنا گرفتار ہوں، اتنا پھنسا ہوا ہوں، تو میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ مجھے امام کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، مجھے قوم کے لیے، مجھے وطن کے لیے، مجھے نیشن کے لیے یا اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرنا۔